کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ قوم جس کا آغاز صحراؤں میں ہوا، جس کا آغاز گلیوں میں ہوا، جس کے پاس نہ طاقت تھی، نہ قوت تھی، نہ سلطنت، لیکن پھر دیکھتے دیکھتے وہ قوم پوری دنیا پہ چھا گئی اور اس نے پوری دنیا پہ حکومت کیا۔ اس قوم کو اسلام کہا جاتا ہے اور اس قوم کو ماننے والوں کو مسلم کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جو قوم پوری دنیا پہ سلطنت کر رہی تھی، پوری دنیا پہ حکومت کر رہی تھی، وہ ایک دن اچانک اس کا زوال ہو جاتا ہے اور وہ قوم صفحہ ہستی سے اس کا جو نام تھا، جو اس کا مرتبہ تھا، وہ نام اور مرتبہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ آئیے اس تاریخ کے اوراق کو ہم پلٹتے ہیں اور اس تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے سن 570 عیسوی سے، جب مکہ کے اندر ظلم و تاریکی تھی۔ وہاں پہ عورتوں کے حقوق کو ختم کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جا رہا تھا، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، ہمیشہ لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ اس جگہ پہ جو بے آب و گیاہ جگہ تھی، جہاں پہ کچھ نہیں تھی، اس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا۔ جگہ پہ وہ پیدا ہوئے۔ سن 570 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم کی شکل میں پیدا ہوئے۔ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی زندگی جب 610 عیسوی ہوئی اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو ان کے اوپر پھر نبوت کا تاج سجایا گیا اور ان کو نبی بنایا گیا۔ جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، اس آیت میں بتا دیا گیا کہ اسلام کا مقصد کیا ہے اور مسلمان کس طریقے سے دنیا کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے بلندی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس آیت کا پیغام یہ تھا کہ تعلیم کو حاصل کرنا ہے، تعلیم لوگوں کو دینی ہے اور تعلیم لوگوں سے لینی ہے۔ اور پھر دوسرے طریقے سے انسان کی تخلیق کا مقصد بھی بتا دیا گیا۔ اس آیت میں ان ساری چیزوں کو بتا دی گئی۔ نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں۔ شروع میں آپ لوگوں کو چھپ چھپ کے تبلیغ دیتے رہے، لیکن پھر اللہ کے حکم سے اعلانیہ طور پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آپ کو بہت زیادہ ستایا گیا، تڑپایا گیا، یہاں تک کہ بلال حبشی کو، عمار اور یاسر کو بہت ہی زیادہ تکلیف دی گئی۔ گرمی میں لٹایا گیا، گرم دھوؤں سے دھونی دی گئی، یہاں تک کہ جب 13 سال ختم ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ آپ نے پہلے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کیجئے۔ اس کے بعد خود آپ ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت گئے۔ مدینہ جب گئے، وہاں پہ اسلامی ریاست کی تعمیل کی اور اسلامی ریاست کی حکومت بنائی۔ یہ ریاست صرف اسلامی ریاست نہیں تھی، یہ صرف ایک حکومت نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر انصاف تھا، اس کے اندر مساوات تھا۔ جہاں پہ بلال حبشی اور ابو ذر غفاری کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا، لوگوں کے درمیان بھائی چارگی بنائی گئی، انصاف کیا گیا۔ عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، سب کے ساتھ انصاف کیا گیا، سب کے ساتھ ایک ساتھ سلوک کیا گیا۔ یہاں تک کہ اس انصاف کے ساتھ اور اس سلوک کے ساتھ مستحکم کیا گیا، جنگی اعتبار سے بھی مسلمانوں کو مضبوط کیا گیا، معاشی اعتبار سے بھی مضبوط کیا گیا۔ وہاں پہ جو لڑائیاں ہوئی، لڑائیوں میں ہم دیکھیں تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ بہت بار تو ایسا ہوا کہ کفار قریش نے لڑائیاں لڑی اور اس کا دفاع کیا گیا۔ چنانچہ جو بدر کا جو جنگ ہوتا ہے، وہاں پہ مسلمانوں نے پہل نہیں کی تھی، بلکہ کفار قریش نے پہل کی تھی۔ ان کے پاس 1000 کے قریب لوگ تھے اور مسلمانوں کے پاس صرف 313 لوگ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو فتح دی۔ اس کے بعد جو جنگ احد ہوتا ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے جب کفار قریش نے چیلنج دیا تھا کہ ہم اگلے سال آئیں گے اور تم سے جنگ لڑیں گے۔ اس جنگ میں بھی کفار قریش کی تعداد 3000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 700 کے قریب تھی۔ شروع میں عارضی شکست ہوئی، لیکن بعد میں فتح ہوئی۔ جو جنگ خندق ہوتا ہے، وہاں پہ کفاروں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی اور چند مٹھی بھر مسلمان تھے، لیکن حکمت عملی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی ان لوگوں کو فتح دی۔ اس کے بعد جو صلح حدیبیہ ہوتا ہے، ایک طریقے سے صحابہ کرام کے لیے بے عزتی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر
جن کی تعداد 1400 کے قریب تھی، عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں سے جائیے، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو اگلے سال آنا ہوگا۔ بہت سارے شرائط لگائے گئے، لیکن یہ شرائط مسلمانوں کے لیے بعد میں فتوحات کا باعث بنی، یہاں تک کہ وقت آتا ہے کہ جب مکہ کو فتح کیا جاتا ہے، مکہ فتح کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں دکھائی جو آپ سے پہلے کسی قوم نے اور کسی قوم کے بادشاہ نے نہیں دکھائی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ آج کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، جو مسجد نبوی میں داخل ہو جائے گا اس کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے گا، کسی کو مارا نہیں جائے گا، کسی کو ستایا نہیں جائے گا۔ اور آخر میں جب آپ نے عرفات کے میدان میں جو تقریر کی تھی، جہاں پہ لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا، آپ نے بتا دیا کہ آج سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا، گورا اور کالا دونوں برابر ہوگا، مالدار اور غریب سب برابر ہوں گے، کوئی تفریق نہیں ہوگی، سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب لوگ آپس میں ایک ہیں، کوئی بڑا نہیں ہے اور کوئی چھوٹا بھی نہیں ہے، سب لوگ برابر ہیں۔ اور مسلمان بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ وقت آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مسلمان پریشان ہو گئے کہ اب اس نظام کو کون سنبھالے گا۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا جاتا ہے اور یہاں سے خلافت راشدہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ سن 632 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور سن 632 عیسوی سے خلافت راشدہ کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ خلافت راشدہ 30 سال تک چلتی ہے۔ جو سب سے پہلے خلیفہ تھے ان کا نام ابوبکر صدیق تھا۔ ابوبکر صدیق وہ تھے جنہوں نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موڑ پہ ساتھ دی، ہر موڑ پہ ان کے ساتھ رہے، ان کے سسر بھی تھے، ان کے دوست بھی تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کی مدت بہت کم تھی۔ خلیفہ بنتے ہی لوگ مرتد ہونے لگے، ارتداد شروع ہو گیا، بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا۔ چنانچہ ابوبکر صدیق نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شخص زکوٰۃ دے رہا تھا، اگر وہ رسی کے برابر کم بھی دے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ چنانچہ اس وقت ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام مسلمہ بن سمامہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ واپس جانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نبی ہوں اور اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد معاملہ اور آگے بڑھتا گیا، بہت سارے لوگ اس کو نبی ماننے لگے، یہاں تک کہ اس کے خلاف جب جنگ ہوئی جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس جنگ کی قیادت کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایک باغ میں قید کر لیا، ایک باغ میں محاصرہ کر لیا۔ صحابہ کرام نے بہت دنوں تک محاصرہ کیا، یہاں تک کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ وحشی بن حرب جنہوں نے جنگ احد میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، انہوں نے اپنا نیزہ مارا اور مسلمہ کذاب کو شہید کر دیا۔ اس طریقے سے مسلمہ کذاب ختم ہو گیا۔ اس جنگ میں مسلمان کے تقریباً 1200 کے قریب شہید ہوئے تھے، جن میں 700 کے قریب حفاظ کرام شہید ہوئے تھے۔ اور اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اب قرآن کریم کو جمع کیا جائے، قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کیا جائے۔ ابوبکر صدیق رضی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ ان کا دور انصاف والا دور تھا، ہمیشہ انصاف کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر فرات میں بھی، وہاں بھی اگر کوئی کتا بھوک سے مر جائے تو مجھ سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ آپ نے پرزین امپائر کو ہرایا، آپ نے روم امپائر کو ہرایا، جنگ یرموک میں روم امپائر کو ہرایا گیا اور جنگ قادسیہ میں پرزین امپائر کو ہرایا گیا۔ آپ نے بیت المقدس کو رومی سلطنت سے آزاد کروایا۔ چنانچہ سن 637 عیسوی میں بہت دن تک صحابہ کرام نے بیت المقدس کو محاصرہ کیا، یہاں تک کہ جو رومی سلطنت تھا، جو اس کا آخری حکمراں تھا جس کا نام ہرکلس تھا، اس نے کہا بھی تھا کہ میں اگر مر جاؤں تو اس کی چابی مسلمانوں کو دے دیا جائے کیونکہ یہی اس کے سچے حقدار ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک شرط رکھی کہ میں اسی وقت بیت المقدس کو مسلمانوں کا حوالے کروں گا کہ جب ان کا خلیفہ عمر خود یہاں آئیں گے۔ چنانچہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں پہ پہنچے تو ان کا لباس ایک دم سادہ تھا، مکمل سادے طریقے سے گئے تھے، ان کے کپڑے میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب اس نے دیکھا تو تعجب کرنے لگا اور وہاں کے لوگ بھی تعجب کرنے لگے کہ ایک ایسا خلیفہ جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتا ہے، اس کا کپڑا کتنا سادہ ہے اور اس کے کپڑے میں پیوند لگا ہوا ہے۔ انہوں نے مکمل انصاف کے طریقے کے ساتھ حکمرانی کی۔ اور فاروق کے جانے کے بعد
عثمان بن عفان خلیفہ بنے۔ عثمان بن عفان وہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں سے ان کا نکاح کیا تھا۔ ایک بیٹی کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی سے نکاح ہوا، جس کی وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا، جس کو صحیفہ عثمانی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کچھ کام کیے تھے، جیسے پولیس اسٹیشن کی شروعات، ڈاک کی شروعات، اور بھی بہت سارے کام اس نے کیے۔ عثمان بن عفان نے بھی مفت پانی والا معاملہ اسکیم چلایا۔ ان کے زمانے میں فتنہ بڑھنے لگا، ارتداد بڑھنے لگا، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 جنگیں ہوئی، ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین۔ جنگ صفین جو امیر معاویہ سے جنگ ہوئی تھی، اور جنگ جمل جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے صحابہ کرام سے جنگ ہوئی تھی۔ انہوں نے کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا، لگ بھگ کچھ دنوں تک انہوں نے حکومت کی، اور اس طریقے سے خلافت راشدہ صرف 30 سال چلا۔ 30 سال چلنے کے بعد خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کو خلافت راشدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پوری خلافت سنت پہ تھی، پوری خلافت شریعت پہ تھی۔ اس میں صرف انصاف ہی انصاف تھا، کسی کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کیا گیا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی گئی، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا گیا، بلکہ اچھے طریقے سے حکومت کی گئی۔ سب نے انصاف کیا، سب نے اچھی حکمرانی کی۔ یہاں پہ خلافت راشدہ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سن 661 عیسوی کے بعد خلافت امیہ کی شروعات ہوتی ہے۔ خلافت امیہ کی بنیاد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رکھی۔ انہوں نے خلیفہ بنا، اور خلیفہ بننے کے بعد اس کو موروثی سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ چنانچہ وہاں سے خاندان لوگ ہی خلیفہ بننے لگے۔ اس کے بعد امیر معاویہ کے بعد ان کا بیٹا یزید خلیفہ بنا، جو اسلامی سیاح میں، اسلامی باب میں ایک سیاح طریقے پہ جانا جاتا ہے، جہاں پہ کربلا کا معاملہ شروع ہوا تھا۔ جب یزید خلیفہ بنا تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، ایک تحریک چلنے لگی۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی مخالفت کی، اور وہ کہا کہ ہم ان کی خلافت کو نہیں مانیں گے۔ چنانچہ کربلا کے میدان میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ یزید کا جو دور تھا وہ بہت ہی زیادہ سیاہ دور تھا، لیکن خلافت امیہ میں ایک خلیفہ بنو عمر بن عبد العزیز، جن کی مدت صرف 2 سال تک رہی، لیکن انہوں نے بہت اچھے طریقے سے انصاف کی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات اچھے تھے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو حکومت کی وہ خلافت راشدہ کے طرز پہ تھی۔ خلافت امیہ میں ہی طارق بن زیاد نے اسپین کو فتح کیا، محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا، موسیٰ بن نصیر نے افریقہ کو فتح کیا۔ خلافت امیہ جو 750 عیسوی میں خلافت امیہ کا خاتمہ ہو گیا، 661 عیسوی میں خلافت امیہ کی شروعات ہوئی تھی، اور 750 عیسوی میں خلافت امیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ مروان ثانی کو قید کر دیا گیا، عباسیہ خلافت وہاں سے شروع ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔